العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ سلو کر دو تم، بہت تیز ہے۔ 18ویں پارے میں سورہ نور کی یہ آیات مبارکہ مومنین کو خطاب کرتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جنہیں نور ایمان نصیب ہوا ہے، لا تتبعوا خطوات الشیطان۔ خطوات خطوہ کی جمع ہے اور خطوہ نقش قدم کو کہتے ہیں۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقوش ہائے قدم پر مت چلو، ان کی پیروی نہ کرو۔ اور اس کی پہچان یہ ہے وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جو شیطان کے نقش قدم پہ چلتا ہے، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، تو وہ بے حیائی اور برائی پھیلانے والا بن جاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ خود بے حیائی اور برائی میں مبتلا ہوتا ہے، بلکہ بے حیائی اور برائی کی اشاعت کا سبب بن جاتا ہے۔ یَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بے حیائی اور برائی کی اشاعت کا باعث بنتا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ تم میں کون پارسا ہے، کون کتنا نیک ہے، کون کس کو اپنی نیکی پہ ناز ہے، تو فرمایا یہ بھی بھول جاؤ۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل تمہارے شامل حال نہ ہو اور تم پر اللہ کی رحمت نہ ہو، ما زکا منکم من احد ابدا، تو کبھی بھی تم میں سے کوئی بھی پاک، صاف اور نیک نہیں ہو سکتا۔ نیکی، پاکیزگی، اچھائی، یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، اور رحمت الہی عطا کی جاتی ہے، خریدی نہیں جاتی۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن یشاء، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اسے پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، کہ اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، ہر بات کو سنتا بھی ہے، اور جو باتیں کہی نہیں جاتی، دلوں میں پوشیدہ ہوتی ہیں، وہ انہیں جانتا بھی ہے۔ یعنی پاکیزگی، نیکی اور طہارت کا مدار اس بات پر ہے کہ کس کے دل میں قرب الہی یا رضائے الہی کے لیے کتنی تڑپ ہے۔ جتنی طلب ہوتی ہے، جتنی تڑپ ہوتی ہے، جتنی انابت ہوتی ہے، یہدی الیہ من ینیب، اسی طلب، اسی تڑپ کو انابت کہا گیا ہے۔ جتنا رجوع اللہ ہوتا ہے، جتنی دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے، جتنا دل آرزو کرتا ہے، اس سے زیادہ وہ عطا فرماتا ہے، چونکہ وہ عطا اپنے فضل سے فرماتا ہے، وہ عطا اپنی رحمت سے فرماتا ہے۔ بندے میں جتنی بھی طلب ہو، انسانی حدود سے متجاوز تو نہیں ہوگی۔ انسان کی ساری خصوصیات کی ایک حد ہے، اس کی طاقت کی ایک حد ہے، اس کی نظر کی ایک حد ہے،
اس کے علم کی ایک حد ہے، اس کی فکر کی ایک حد ہے، اسی طرح اس کی آرزو کی بھی ایک حد ہوگی۔ بہت بڑی طلب بھی اس کے دل میں آ جائے تو انسانی حدود کے اندر ہوگی، لیکن جب وہ عطا کرتا ہے تو اس کے کسی صفت، کسی کام کی کوئی حد نہیں ہے، نہ اس کی ذات کی کوئی حد ہے، نہ اس کی صفات کی کوئی حد ہے۔ وہ حدود سے بالا تر ہے، وہ حدود کا بھی خالق ہے۔ حدود بھی مخلوق ہیں، حدیں بھی مخلوق ہیں، اول و آخر ہر شے مخلوق ہے، اور وہ سب سے بالا تر وہ خالق ہے۔ اس کی عطا کی کوئی حد، کوئی شمار نہیں ہوتا، وہ پھر اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ آدمی مانگتا اپنی جرت کے مطابق ہے، وہ عطا اپنی شان کے مطابق کرتا ہے۔ لہذا تقاضائے ایمان یہ ہے کہ بے حیائی اور برائی کو روکا جائے، اور شیطان کی پیروی اگر کریں تو بے حیائی پھیلانے والے ہوں گے، برائی پھیلانے والے ہوں گے، اور یاد رکھیں برائی بے حیائی کا پھل ہوتی ہے۔ جب بے حیائی پھیلتی ہے، جب باتوں میں اخلاقیات کی پرواہ نہیں کی جاتی، جب تحریروں میں اخلاقیات کی پرواہ نہیں کی جاتی، جب میڈیا اخلاقی حدود پھلانگ جاتا ہے تو بے حیائی کی تشہیر ہوتی ہے، اور بے حیائی کی یہ تشہیر جو ہے وہ انسانوں کو برائی پہ آمادہ کرتی ہے، اور یہ بے حیائی ایک درخت ہے جس کا پھل برائی ہوتا ہے، اور یہ سارا عمل شیطان کا اتباع ہے۔ یاد رکھیں اسلام ایک فلسفہ حیات ہے۔ اسلام پوری زندگی پہ محیط ہے۔ اسلام زندگی کے کسی ایک رکن، کسی ایک عمل کا نام نہیں ہے۔ اس کے دو حصے ہیں، ایک تعلق باللہ اور دوسرا تعلق بالخلق۔ انبیاء علیہم السلام دونوں طرف کامل ہوتے ہیں۔ جتنی کسی کی ذمہ داری ہے، جس نبی کو جو امت نصیب ہوئی، جو زمانہ نصیب ہوا، جتنا وقت نصیب ہوا، اس میں ہر متنفس کی رہنمائی کرنے کی اہلیت و استعداد اس نبی کو عطا فرمائی، اور جتنی ضرورت برکات کی اس مخلوق کو ہوئی اور جتنا تعلق باللہ چاہیے تھا، اس میں بھی وہ کمال اس نبی کو عطا فرمایا۔ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہیں، اور تمام انبیاء کو بھی جو برکات پہنچیں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ عالم ارواح کی بات ہے، جب صرف روحیں تخلیق کی گئیں، اس وقت ارواح انبیاء سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت لی گئی، اور پھر تمام انبیاء کو اس کی تکمیل کے لیے شب اسراء یا شب معراج بیت المقدس میں دوگانہ آپ کی اقتداء میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ تو پہلی امتوں کو بھی جو نعمتیں، جو اللہ کا فضل، جو اللہ کی رحمتیں نصیب ہوئیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ہوئی، کہ آپ کی ذات ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ عالمین اللہ کے علاوہ باقی سب کو محیط، اس میں اگلے پچھلے سب آ جاتے۔ لیکن الحمدللہ امت مرحومہ پہ یہ احسان ہے رب جلیل کا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، اس وقت سے لے کر قیامت تک ہر طالب کو براہ راست بارگاہ نبوی سے برکات نصیب ہو جاتی۔
اگر وساطت بنتی ہے، وسائل بنتے ہیں تو اس بارگاہ تک پہنچانے کے بنتے ہیں، آپ کے ارشادات ہم تک پہنچانے کے بنتے ہیں۔ صحابہ کرام سب سے پہلا وسیلہ ہے جن کی وساطت سے اللہ کی کتاب ہم تک پہنچی، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے سنی وہ تو صحابی ہے۔ جس نے بھی قرآن کریم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا وہ تو صحابی ہے۔ چنانچہ تمام امت پر احسان ہے صحابہ کرام کا کہ وہ ذریعہ بن گئے اللہ کی رحمت کے اور ہمارے درمیان۔ صحابہ سے تابعین کو، تبع تابعین کو، اللہ حاضل قیاس آج تک اللہ کے وہ بندے، جیسا کہ حدیث پاک میں ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے افضل وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور قرآن کو سکھایا۔ من علم القرآن و تعلم القرآن، جس نے قرآن کو سیکھا اور اس کو آگے سکھایا۔ اسی طرح جن لوگوں کو اللہ کریم نے دینی علوم سیکھنے کی سعادت بخشی اور انہوں نے ارشادات نبوی سیکھے، احادیث مبارکہ سیکھی، فقہ سیکھی، قرآن اور قرآن کی تفسیر سیکھی اور اسے اللہ کی مخلوق تک پہنچایا، یہ ان برکات کے پہنچانے کا سبب بن گئے، اپنی گرہ سے کچھ نہیں دے رہے، عطا وہیں سے ہو رہا ہے، مل وہیں سے رہا ہے۔ بجلی ساری پاور ہاؤس سے جنریٹ ہوتی ہے، لیکن جو تاریں لاتی ہیں وہ بھی راستہ اور ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اگر تار کٹ جائے تو پاور ہاؤس اپنی جگہ بجلی تقسیم کرتا رہتا ہے، جس کی کٹ جائے اس تک نہیں پہنچتی۔ اسی طرح روحانی برکات، تزکیہ، جس کے بارے اللہ کا ارشاد ہے ما زکا منکم من احد ابدا، کبھی بھی کوئی بھی تم میں سے تزکیے کا حامل نہ ہو سکتا، ولیکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اسے پاک کر لیتا، اس کا تزکیہ فرما دیتا ہے۔ اور اللہ کنہیں چاہتا ہے، واللہ سمیع علیم، جو مانگتے ہیں ان کی بات سنتا بھی ہے، اور جن کے دل میں تڑپ اٹھتی ہے ان کے دل کے حال سے واقف بھی ہے۔ جہاں درد پیدا ہوتا ہے وہاں دوا دیتا ہے، جہاں آرزو اور تمنا پیدا ہوتی ہے وہاں وصال کی خوشخبری دیتا ہے، جہاں طلب پیدا ہوتی ہے وہاں عطا کرتا ہے۔ تو احسان عظیم ہے ان لوگوں کا، اللہ کی کروڑوں کروڑوں رحمتیں ان پر ہوں جن کی ساری زندگیاں برکات نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کو سمیٹتے بسر ہوئیں اور تقسیم کرتے بیت گئی۔ کیا ہی خوش نصیب لوگ تھے کہ جن کے تو فیض جس کسی کے دامن میں ایک ذرہ بھی پڑا وہ اسے خورشید بنا گیا۔ جس کسی کو اگر شیشہ صاف ہو جائے اس پر سورج کی ایک کرن بھی پڑ جائے تو ایسے لگتا ہے جیسے اس میں پورا سورج اتر آیا۔ پھر کیسے عجیب لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی ساری عمریں صرف کی، اپنی ساری راتیں قربان کی، اپنے آرام قربان کیے، اور ہم جیسے ناکارہ لوگوں پر محنت کر کر کے ہمیں جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، مرابا جانے جاں ہم راز کر دی۔ کہاں میں، کہاں یہ مقام اللہ اللہ، ہم کہاں یہ بات، کہاں جو سمجھ میں نہیں آ سکتی، جو سوچی نہیں جا سکتی، جس پر بحث نہیں کی جا سکتی۔ کیسے عجیب لوگ تھے کہ جنہوں نے صدیوں کے فاصلے پاٹ کر مدتوں کو آگے سے ہٹا کر اللہ کے بندوں کو واصل باللہ اور واصل بارگاہ رسالت میں کر دیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دل میں طلب ہی پیدا ہو جائے،
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دل میں آرزو اور طلب پیدا ہو جائے، چہ جائے کہ کوئی ایسا سبب بھی بن۔ کتنے ایسے لوگ گزرے ہیں، کتنے اہل اللہ ایسے گزرے ہیں جن کی عمریں طلب میں گزر گئی، کہیں سے ایک درس، ایک سبق مل گیا، ایک لطیفہ مل گیا، ایک قلب پہ ذکر کرنے کی توفیق نصیب ہوئی، ساری زندگی اس ایک کو لے کر روئے زمین پر پھرتے رہے، تلاش کرتے رہے کہ اس سے آگے کوئی سبق دینے والا مل جائے۔ عمریں تمام ہو گئیں لیکن کوئی بندہ نہ مل سکا۔ کتنے ایسے تھے جنہیں کوئی ایک سبق دینے والا بھی نہ ملا۔ یہ اللہ کی مرضی کہ وہ برزخ میں انہیں کیا کچھ عطا کر دیتا ہے، یہ تو اس کی عطا، لیکن زندگی بھر آرزو لیے پھرتے رہے، تمنا لیے پھرتے رہے، خواہش لیے پھرتے رہے اور کوئی مل نہ سکا۔ اور کیسے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے دل میں طلب بھی کسی نے پیدا کی اور دامن مراد بھی کسی نے بھر دیا۔ ایک ایسی عجیب بات ہے، کیسی عجیب بات ہے کہ اس راز سے ہی بے خبر و بیگانہ تھے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی راتیں قلبوں میں بسر ہوتی تھی، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے دل فحاشی کی نظر ہو جاتے تھے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو مختلف نشوں کے عادی تھے، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی راتیں سنماؤں میں گزر جاتی تھی۔ لیکن کیا اللہ کے بندوں کی نرالی ادائیں ہیں کہ لوگوں کو کعبہ خانوں سے پکڑا، لوگوں کو بازاروں سے پکڑا، لوگوں کو دنیا داری میں دھنسے ہوئے پکڑا، اور پھر انہیں طلب بھی دی، آرزو بھی دیا، دامن بھی دیا، اور پھر دامن کو بھر بھی دیا۔ کیسی عجیب بات ہے جو سوچی نہیں جا سکتی، جو سمجھی نہیں جا سکتی۔ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ یعنی ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کے دامن کو بھی وسعتیں دے دیتے ہیں، ذرا طلب تو بڑھاؤ، مانگو تو صحیح، جاگو تو صحیح، پکارو تو صحیح، محنت تو کرو، مانگنا ہے، دینا تو کچھ نہیں۔ لینے کے لیے اٹھنا ہے، کچھ دینے کے لیے نہیں، حاصل کرنے کے لیے جانا ہے، کچھ دینے کے لیے نہیں، کچھ قربان کرنے کے لیے نہیں۔ تو کیسے عجیب لوگ یہ سارا کس لیے تھا؟ حضرت رحمت اللہ علیہ کی دو باتیں میں آپ کو سناؤں۔ ایک شخص نے پوچھا، آپ اتنے سارے لوگوں کو جو آتا ہے اسے اللہ اللہ سکھا دیتے ہیں، جو آتا ہے کوئی کس طرح کا ہے، کوئی کس طرح کا ہے، کسی میں اہلیت و استعداد ہے، کسی میں سمجھ اور شعور ہے، اکثر میں ہے ہی نہیں۔ وہ ناقدری کرتے ہیں، وہ باہر جا کر پھر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ آدھے ایسے ہیں جو آپ پر اعتراض کرتے ہیں، آدھے ایسے ہیں جو آپ پر بہتان لگاتے ہیں۔ ایک ساتھی نے ایک شعر کہا تھا فارسی کا، پوری وہ تھی، غزل تھی، مجھے یاد نہیں، باقی وہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی اس میں تعریف میں اس نے کہی تھی۔ اس کا ایک شعر میرے ذہن میں ہے، صد ہزاراں جان بر قدمت فدا، صد ہزاراں جان بر قدمت فدا کے رسانی دی حضور مصطفیٰ۔ جب اسے فنا پہ رسول ہوا تھا تو اس نے ایک منقبت سی لکھی تھی حضرت رحمت اللہ کی، اس میں یہ شعر تھا کہ لاکھوں جانے بھی ہوں تو میں آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دوں کہ آپ نے مجھے بارگاہ نبوی میں پہنچا دیا کہ رسانی دی حضور مصطفیٰ۔ پھر اس شخص کو میں نے دیکھا کہ حضرت پہ بہتان لگایا کرتا تھا کہ کوئی دن ہے یہ شخص امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ یہی شخص جس کا یہ شعر ہے، وہ منازل گئے، وہ سلوک گیا، وہ نمازیں گئیں، وہ دین گیا، اور جب پوچھا جاتا کہ تم نے حضرت کا دامن کیوں چھوڑ دیا تو وہ کہتا تھا بس آپ دیکھو کوئی دن میں یہ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا، یہ نئی نئی باتیں کرتا ہے۔
مشکل ہوتا ہے کہ لوگ آپ کا شکریہ ادا کریں، آپ کے ہاتھ چومیں، آپ کا احسان مانیں اور آپ ان پر عطا کے بادل برساتے جائیں، یہ بھی مشکل ہے۔ لیکن یہ کتنا مشکل ہے کہ لوگ پتھر برسائیں اور آپ پھول بانٹیں۔ کتنا مشکل ہے کہ لوگ آپ پر کانٹے برسائیں اور آپ ان کے لیے بھی پھول بانٹیں۔ اور مسنون طریقہ یہی ہے کہ جنہوں نے پتھر برسائے تھے ان کی مغفرت کے لیے حضور نے دعا فرمائی۔ لیکن سنت سنیہ پر قائم رہنا ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں۔ انسان کا مزاج دیکھو، اس کی ناشکری دیکھو، جب یہ اپنے پیدا کرنے والے کی ناشکری کر سکتا ہے، جب یہ رحمت عالمین کی ناشکری کر سکتا ہے، تو جب یہ ناشکری پہ آتا ہے تو یہ نہ والدین کی پرواہ کرتا ہے، نہ مشائخ کی پرواہ کرتا ہے، یہ گزر جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی بے پناہ رحمتیں ان لوگوں پر جنہوں نے پتھر کھا کر بھی نعمتیں بانٹی۔ اور کتنی عجیب بات ہے کہ لوگوں کو طلب دی کہ اللہ طلب پر دیتا ہے، محنت خود کی، آرزو بھی خود دی کہ یہ ہونی چاہیے تمہارے دل میں، اور اس پر ثمرات بھی لگوا دی۔ اب حضرت سے کسی نے پوچھا ہر آدمی کو اللہ اللہ کرا دیتے ہیں؟ فرمایا میں یہ چاہتا ہوں دنیا میں کچھ لوگ باقی رہ جائیں جنہیں دیکھ کر کوئی یہ کہہ سکے کہ مسلمان ایسے ہوا کرتے تھے، کہ جو زمانہ آ رہا ہے اس میں لوگ جب اسلام کی، مسلمانوں کی حکایات پڑھیں گے، تاریخ پڑھیں گے، ان لوگوں کے احوال پڑھیں گے تو کہیں گے یہ تو افسانے ہیں، ایسا بندہ تو کوئی نہیں ہوتا، اس طرح کون ہوتا ہے، سارے ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ہم ہیں، اس طرح کا بندہ ہونا تو ممکن نہیں ہے۔ تو فرماتے تھے میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ زمین پر ایسے ہوں جنہیں دیکھ کر دیکھنے والا کہہ سکے کہ ہاں ایسے ہی ہوتے ہوں گے مسلمان جیسا یہ بندہ۔ ایک دفعہ کسی نے کہا حضرت آپ ہر آنے والے کو اللہ اللہ کرا دیتے ہیں اور یہ لوگ باہر جا کر الٹ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا میں سنگریزے اکٹھے کرتا رہتا ہوں، تجھے کیا خبر ان میں کون سا ہیرا ہاتھ آ جائے، میں تو سنگریزوں کی بوریاں بھرتا رہتا، اور جنہیں ہیرے چاہیے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سنگریزے چنتے ہیں، انہی میں سے کوئی ہیرا نکل آتا ہے۔ ہیرے راستے میں پڑے ہوئے نہیں ملتے۔ میری تو یہ دعا ہے کہ رب جلیل ہر ساتھی کو وہ ہیرا بنائے جو حضرت کی آرزو تھی۔ ہر ساتھی کو صحیح فکر عطا کرے، صحیح عمل عطا کرے، صحیح طلب عطا کرے، اس کا صحیح ثمر عطا کرے۔ لیکن یاد رکھیں یہ کسی کی قربانیاں ہیں جن کے طفیل آپ کو یہ اللہ اللہ نصیب ہے، یہ کسی کی محنت ہے جس کے سہارے آپ جاگ رہے ہیں، یہ کسی کی دی ہوئی طلب ہے جس کے سہارے آپ مانگ رہے ہیں، یہ کسی نے آپ کو دامن عطا کر دیا جسے آپ پھیلائے ہوئے۔ نہ مجھ میں یہ طلب تھی، نہ آپ میں یہ آرزو تھی، میں تو شاید سب سے گیا گزرا آدمی تھا، مجھے تو اس راستے کی خبر نہیں تھی، بلکہ میرا تو اس طرف آنا میرے جاننے والے لوگ حضرت رحمت اللہ علیہ کی بہت بڑی کرامت سمجھا کرتے تھے کہ اس شخص کو بھی اللہ اللہ پہ لگا دیا، اس سے بڑی اور کو کرامت چاہیے نہیں۔ اب ہماری آزمائش، ہمارا امتحان یہ ہے کہ اس معاشرے میں، اس ماحول میں شیطانی اقدار کتنی پھلتی پھولتی ہیں اور اس کے مقابلے میں سنت کی اشاعت ہم کس قدر کر پاتے ہیں۔ ہماری آزمائش یہ نہیں ہے کہ کس کے مراقبات کتنے ہیں، ہماری آزمائش یہ نہیں ہے کہ کس کا منصب کیا ہے۔ روز حشر اگر کسی کو وہ
اعلیٰ سے اعلیٰ منصب مفت میں عطا کر دے تو کوئی اس کی دست رحمت کو پکڑے گا؟ کسی بڑے سے بڑے صاحب منصب کی کسی ایک بات پر وہ فرما دے کہ میں تیرے سارے مناصب ضبط کرتا ہوں، یہ کیوں کہا تھا، تو کوئی اس کے دست غضب کو روک سکے گا؟ بات تو اس کے دست قدرت میں ہے، اور امور کا انجام دیکھا جاتا ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، کام تو ہوتے رہتے ہیں، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کا خاتمہ کیسا ہوا، اور خاتمے کا پتہ روز حشر چلے گا کہ کس کا منصب کیا ہے اور کس کا مقام کیا ہے، کون کس جگہ کھڑا ہے، اس کا فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں ہوگا۔ ہم اس کا حق شکر کس طرح ادا کر سکتے ہیں؟ اس طرح ادا کر سکتے ہیں کہ عبادات اور تعلق باللہ کے معاملے میں کمر بستہ رہیں، جتنی بساط ہے، ممکن ہے، جتنا مقدور ہے اللہ کی عبادت کریں اور اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، آپ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ مبارک میں تھے، رات کو فرمانے لگے کہ اگر اجازت دیں تو میں آج کی رات عبادت میں بسر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ جیسے آپ کی رضا، آپ کی خوشی ہو۔ تو چونکہ کاشان نبوی پہ بستر مبارک ایک ہی ہوتا تھا، کسی دولت قدے پہ ایک کمبل تھا، وہ جو گرمیوں میں سارا نیچے بچھا لیتے، سردیوں میں آدھا اوپر لے لیتے، کسی پر کھجور کا گدا اور اس پر کوئی چادر تھی، لیکن جس حجرے مبارک میں ہوتے بستر ایک ہی ہوتا تھا، ام المومنین کا بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دو بستر نہیں تھے کاشان نبوی۔ تو فرمایا میں لیٹ گئی اور حضور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تو جب آپ رکوع سجود کرتے میں ٹانگیں سمیٹ لیتی، جب آپ کھڑے ہوتے میں ٹانگیں لمبی کر لیتی، لیکن فرماتی ہیں کہ آپ کھڑے رہے کھڑے رہے کھڑے رہے، قیام میں نے سمجھا کہ آج کی رات قیام میں گزر جائے۔ سینہ اقدس سے اس طرح آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا کھول رہی ہو، اور اشک مبارک رواں تھے، اس قدر برسے کہ ریش مبارک تر ہو کر ٹپ ٹپ قطرے سینہ اقدس پہ گر رہے۔ پھر آپ رکوع میں گئے تو مجھے اندیشہ ہوا کہ اب باقی رات رکوع میں گزاریں گے، اتنا لمبا رکوع فرمایا۔ پھر سجدے میں گئے تو بھی میں نے یہی سوچا، غرض 2 رکعت میں رات تمام ہوئی، تہجد کا وقت ہوگا۔ قدوم مبارک سوج گئے، متورم ہو گئے۔ جب آپ فارغ ہوئے تو آپ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ، دنیا کو آپ کی شفاعت کی امید ہے، روئے زمین کی ساری امتیں، انبیاء، صلحاء، نیک اور گناہگار مسلمان سب ہی آپ کی شفاعت کے امیدوار ہیں۔ لوگ آپ کے طفیل اللہ کی بخشش چاہیں گے اور آپ اتنی مشقت فرما رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اگر یہ کچھ مجھ پر اللہ کا احسان ہے تو اس کا شکر مجھے کتنا ادا کرنا چاہیے، یہ بھی کبھی سوچا؟ سو ادائے شکر کا طریقہ یہ ہے کہ عبادات میں عزیمت کو اختیار کیا جائے اور ممکن حد تک اللہ کی عبادت بر وقت صحیح طریقے سے، وضو سے لے کر نماز تک اور تلاوت سے لے کر تسبیح تک اپنے اوقات پہ ادا کرنے کی پوری کوشش کی جائے۔ پھر انسانی کمزوریاں درمیان میں آتی ہیں، بیماریاں درمیان میں آتی ہیں، مصروفیات، اللہ رحم فرمانے والا ہے، لیکن اپنی طرف سے اپنے لیے رخصتیں ایجاد نہ کی جائیں بلکہ مجاہدہ اختیار کیا جائے۔ یہ شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ تو رہ گیا حقوق اللہ میں۔ جب معاملہ حقوق العباد پہ آتا ہے
تو اس میں یہ فرض عائد ہوتا ہے، شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کے لیے اللہ کا دیا ہوا طرز حیات منتخب کریں اور چاہیں تلاش کریں اور اس کے لیے قربانیاں دیں۔ جہاں تک ممکن ہے ہم اپنی کوشش اس بات میں لگا دیں کہ اللہ کے بندوں کو جو طرز حیات اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس طرح سے زندگی گزارنا نصیب ہو۔ یہ جسے آپ نفاذ اسلام کہتے ہیں، جسے آپ نفاذ اسلام کی کوشش کہتے ہیں، اس سے مراد یہی ہے کہ فحشاء اور منکر کو روکا جائے اور نیک اعمال کو، نیک طرز زندگی کو، نیک اخلاقیات کو، زندگی کے ہر شعبے کو اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈھالا جائے۔ اب عالم یہ ہے کہ روئے زمین پر مسلمان ہیں اور سب سے دنیا کی سب سے بڑی قوم مسلمان ہے۔ 55 یا 56 کے قریب اسلامی ممالک ہیں اور باقی جتنے غیر اسلامی ممالک ہیں ان بھی مسلمانوں کی تعداد قابل ذکر ہے۔ وہ اقلیت صحیح، لیکن ایسی اقلیت بھی نہیں جو کسی شمار میں نہ ہو، خواہ وہ امریکہ ہو، خواہ وہ انگلینڈ ہو، خواہ وہ یورپی ممالک ہوں، خواہ وہ جاپان ہو، چین ہو۔ مسلمانوں کی تعداد دنیا کے ہر ملک میں قابل ذکر ہے، اس لیے کہ دنیا کی آبادی لگ بھگ 6 ارب ہے، جس میں لگ بھگ 2 ارب مسلمان ہیں، تو ہر تیسرا بندہ مسلمان ہے۔ لیکن افسوس روئے زمین مسلمانوں سے بھر گیا، لیکن اسلام کہیں بھی نہیں ہے، نہ کسی اسلامی ریاست میں نہ کسی غیر اسلامی ریاست۔ اسلام اتنا ہی ہے جتنا کوئی اختیاری طور پر خود اس پر عمل کر لیتا ہے۔ معیشت ہے تو روئے زمین پر سودی ہے، عدل ہے تو روئے زمین پر غیر اسلامی ہے۔ اب 2 طرح کے کاموں کو آپ عدل نہیں کہہ سکتے، 2 قوانین صحیح نہیں ہو سکتے، ایک کام کی 2 سزائیں درست نہیں ہو سکتی، 2 طریقے انصاف درست نہیں ہو سکتے۔ یا قرآن و سنت کا انداز صحیح ہے اور یا غیر اسلامی صحیح ہے، لہذا ہر مسلمان کے نزدیک صحیح انداز قرآن و سنت کا ہے اور غیر اسلامی باطل ہے۔ کیا ہمارے سارے اسلامی ممالک میں وہی باطل نظام نہیں چل رہا؟ کہیں نظام تعلیم اسلامی نہیں ہے، کہیں سیاسی ڈھانچہ اور سیاسی نظام اسلامی نہیں ہے، بلکہ خود کو مسلمان کہلانے والے کہتے ہیں اسلامی سزائیں غیر مہذب ہیں۔ خود کو مسلمان کہلانے والے حکمران کہتے ہیں کہ اسلامی فلسفہ حیات بہت پرانا ہو چکا اور یہ بہت قدیم ہے اور یہ تم لوگ قدامت پسند ہو۔ اس حالت میں، اس صورتحال میں اس کاوش کو زندہ رکھنا اور اس کے لیے جد و جہد کرتے رہنا بجائے خود ایک سعادت مندی ہے۔ اسلام کا نافذ ہونا یا نہ ہونا یہ معاملہ مخلوق اور خالق کے درمیان ہے۔ اگر وہ چاہے گا تو لوگوں کو اسلام کی نعمت سے اور اس کی راحت سے سرفراز کر دے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں کرے گا۔ جنات کی جماعت نے جب مسجد جن میں فجر کی تلاوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنی، جسے آج بھی مکہ مکرمہ میں موجود ہے اور مسجد جن ہی کہتے ہیں، تو واپس اپنی قوم کے پاس گئے اور انہوں نے کہا ہم نے ایک کلام سنا ہے، بڑا عجیب ہے، مخلوق کا کلام نہیں ہے، وہ خالق کا کلام ہے۔ جو شخص پڑھ رہا تھا وہ اللہ کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ہم اس پر ایمان بھی لے آئے ہیں کہ وہ واقعی اللہ کا نبی ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نبی کی بعثت سے لوگوں کا بھلا ہوگا یا لوگ تباہ ہو جائیں گے۔
ان کا تجربہ تھا نا سابقہ کہ نبی مبعوث ہوئے، لوگوں نے نافرمانی کی، اللہ نے عذاب بھیجے اور قوموں کی قومیں غرق ہو گئی۔ نبی مبعوث نہ ہوتا، وہ اس حد تک نافرمانی نہ کرتے تو غرق تو نہ ہوتے۔ تو انہوں نے کہا اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو نبی مبعوث ہے جس پر ہم ایمان لیا ہے، اس کی بعثت سے اللہ لوگوں کو بچانا چاہتا ہے یا اتمام حجت کر کے تباہ کر دینا چاہتا ہے؟ مجھے آیت کے الفاظ یاد نہیں آ رہے، مفہوم یہی ہے۔ سو آج بھی معاملہ وہی ہے کہ اس وقت اس نے رحمت فرمائی، مٹھی بھر مسلمان تھے، صحرا کے ایک گوشے سے نمودار ہوئے چند خانہ بدوش، اور اللہ کی شان اسلام کو روئے زمین پہ نافذ کر دیا۔ تاریخ میں پہلی ریاست تھی جس کی سرحدیں سائبیریا سے افریقہ تک اور چین سے اسپانیہ تک تھی۔ دنیا کی پوری تاریخ میں اتنی بڑی ریاست کوئی دوسری نہیں ملتی جس ساری پہ اسلام نافذ تھا۔ اخلاقیات اسلامی تھے، سیاسیات اسلامی تھی، عدل اسلامی تھا، تعلیمات اسلامی۔ آج روئے زمین پر مسلمان ہیں، اسلام کے دیکھنا کتنا کلیہ بدل گیا کہ مٹھی بھر مسلمان تھے، روئے زمین پر اسلام کو نافذ کرنے کا سبب بن گئے۔ آج روئے زمین پر مسلمان ہیں، اسلام کے ہی نہیں، دل طلب سے خالی، دامن مراد سے تہی، اور سجدے خشوع و خضوع سے بے نیاز، اذانیں ہیں سوز بلالی نہیں ہے، تلاوت ہے لیکن وہ درد دل نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک قوم ہوگی خود کو مسلمان کہے گی، قرآن پڑھے گی لیکن قرآن اس کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، زبان پر رہے گا، حلق سے نیچے نہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم تو اس کی مثال بن رہے ہیں کہ حلق سے نیچے نہیں اترتا، ہمارے ہاتھوں کو برائی سے نہیں روکتا، ہمارے پاؤں کو برائی سے نہیں روکتا، ہمارے دل کو برا سوچنے سے نہیں روکتا، ہمارے باقی وجود پر اثر نہیں کرتا، زبان سے ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ حلق سے نیچے نہ اترنے کا ایک مفہوم تو یہ بھی ہے کہ زبان پر تو جاری رہے لیکن باقی وجود پر اس کا کوئی اثر نہ ہو، نہ سوچ پر ہو، نہ دل پر ہو، نہ دماغ پر ہو۔ الحمدللہ اللہ کریم نے اس ویرانے میں ایک نابغہ روزگار پیدا فرمایا اور اس کیچڑ میں ایک ایسا پھول کھلایا جس کی خوشبو نے مشام جہاں کو معطر کر دیا اور بے طلب دلوں میں طلب کے دیے روشن کر دیے اور بے مراد لوگوں کو بامراد اور مراد سے آشنا کر دیا۔ اب یہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم نفاذ اسلام کے لیے کیا کیا کاوش کرتے ہیں۔ سوال میری رائے میں دو ہیں، کیا کبھی اسلام نافذ ہوگا؟ کیا یہ ممکن ہے؟ انشاءاللہ العزیز اسلام یقیناً نافذ ہوگا، مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں، اور انشاءاللہ یہی سرزمین بنیاد بنے گی اسلام کے فروغ اور اسلام کے احیاء کی۔ اسلام نافذ ہوگا اور روئے زمین کی خلق خدا ایک بار پھر اس سے مستفید ہوگی۔ قدرت کی یہ منصوبہ بندی کہ 14 صدیوں بعد ایک ایسے بندے کو پیدا کیا، پھر اسے اتنی نعمت عطا کی کہ اس نے ایک طرح سے روئے زمین پر بسنے والے لوگوں کے دلوں میں پھر آرزو کی آگ لگا دی۔ آپ ذکر یہاں دارالعرفان میں جس وقت کر رہے ہوتے ہیں اسی وقت کمپیوٹر پر آن لائن کینیڈا میں ذکر ہو رہا ہوتا ہے، برطانیہ میں ہو رہا ہوتا ہے، ناروے میں ہو رہا ہوتا ہے، سکنڈینیوین کنٹریز میں ہو رہا ہوتا ہے، جاپان میں ہو رہا ہوتا ہے، چین میں ہو رہا ہوتا ہے، افریقہ میں ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ جو آپ ذکر شام کا کرتے ہیں
وہاں اس وقت سحری کے اوقات ہوتے ہیں، کہیں دوپہر ہوتی ہے، لیکن شام کے ذکر پر ساتھی پیل ٹاک کے ذریعے ہمارے اس کمپیوٹر سے رابطہ ہوتا ہے، اور جماعت کے ساتھی روئے زمین پر جہاں جہاں وہاں اللہ اللہ اسی آپ کے ساتھ مل کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ قدرت کی منصوبہ بندی نہیں ہے؟ یہ ایجادات تو بے حیائی کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، کمپیوٹر پر تو روئے زمین کی بے حیائی آ رہی ہے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اسی آلے کو درد دل بانٹنے کا سبب بنا دیا۔ اور یہی بات میں علماء سے عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ جو آلات سماعت و بصارت ہے، ان کو توڑنے کی بجائے انہیں مسلمان کریں، اور یہ بہترین ذریعہ ہے، ان سے بہترین نتائج اخذ فرمائیں۔ کیا یہ بغیر کسی منصوبہ بندی کے حادثتاً ہو گیا ہے کہ روئے زمین پر اتنی بڑی جماعت بن گئی؟ میں اتنا بڑا لیڈر تھا کہ میں نے دنیا کو قائل کر لیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھ سے تو میرے اپنے خاندان کے سارے لوگ متفق نہیں ہوتے۔ آپ میں ایسا کون ہے جس کے ساتھ سارے خاندان کے لوگ متفق ہوں؟ کوئی ہے؟ مجھ سے تو نہیں ہوتے، اختلاف کرتے ہیں، بھائی اختلاف کرتے ہیں، چچا کے بیٹے اختلاف کرتے ہیں، ماموں اختلاف کرتے ہیں، ماموں کے بیٹے کرتے ہیں، خاندان کے مختلف لوگوں کی ہر معاملے میں مختلف رائے ہوتی ہے۔ آپ میں ایسا کون ہے جس کے ساتھ سارے متفق ہوں؟ پھر ہم میں ایسا کون تھا جس نے روئے زمین پہ اس درد دل کو پھیلا دیا اور اللہ کی اتنی مخلوق متفق ہو گئی؟ یہ ہم نہیں ہیں، اس کا فضل ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ اللہ یزکی من یشاء، اس نے جسے چاہا اسے تزکیے پہ لگا دیا۔ اب ہمارے ذمہ یہ ہے کہ پوری محنت، پوری دیانتداری کے ساتھ اس درد دل کو بانٹتے جائیں، بڑھاتے جائیں، چلاتے جائیں۔ اسلام کیسے نافذ ہوگا؟ دوسرا سوال یہ ہے، اس الیکشن سے ہرگز نہیں۔ سیاسی حکومت کرے گی؟ بالکل نہیں۔ کوئی ڈکٹیٹر کرے گا؟ بالکل نہیں۔ میرے پاس اس کا ایک ہی جواب ہے، حق و باطل کا معرکہ ہوگا۔ ایک طرف اللہ کی فوج ہوگی، دوسری طرف شیطان کی فوج ہوگی، بڑا میدان جنگ ہوگا، بڑا خون بہے گا، جنہیں چاہے گا شہادتوں سے سرفراز کرے گا، اور بے شمار کافر واصل جہنم ہو سکتا ہے دریاؤں کا پانی سرخ ہو جائے۔ اس امتحان سے جو گزرے گا وہ نفاذ اسلام دیکھے گا۔ اسلام نافذ ہوگا، لیکن کربلا کے بعد تو کیا جب تک یہ مار کے حق و باطل بپا نہیں ہوتا تب تک کچھ نہ کریں؟ ہونا تو تب ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ یہ نہیں، ہم اس کے مکلف نہیں، یہ تو ہمارے انداز ہیں، وہ چاہے تو آج کر دے۔ یہ جو کچھ میں نے بیان کیا یہ میرا تجزیہ ہے، جو کچھ آپ سوچتے ہیں وہ آپ کا تجزیہ ہے، یہ ہمارے اندازے ہیں۔ ہم تاریخی اعتبار سے ہم اسلام کی روش کو دیکھ کر، ہم گزشتہ 1400 سالہ تاریخ کو دیکھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام جب بھی آیا باطل کا مقابلہ کر کے مخلوق کو اس نے مطمئن کیا کہ مخلوق کی بہتری اس طرف ہے، لوگ باطل کو چھوڑ کر اس کے دامن میں آئے اور باطل کو شکست ہوئی، باطل کو بھاگنا پڑا اور حق غالب آیا۔ اب بھی روئے زمین کا باطل متحد ہو رہا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ یہ اتحاد ہو رہا ہے اسلام کو مٹانے کے لیے۔ آج تک جتنے اتحاد باطل کے بنتے رہے وہ مختلف اسلامی ریاستوں کے خلاف تھے کہ اسلامی ریاستیں مٹائی جائیں۔ اب فلسفہ اسلام اور دین اسلام کو مٹانے کی بات ہو رہی ہے۔ اب باطل اس بات پہ آ گیا ہے کہ یہ دین اسلام جو ہے، امریکہ کے صدر کے الفاظ ہیں
کہ کیوں افغانوں کی حکومت کو آپ نے تباہ کر دیا؟ سارے تو دہشت گرد تو نہیں تھے، کتنی پبلک ماری گئی ہے، سارے دہشت گرد تھے، کتنی عورتیں، معصوم بچے، بوڑھے، ضعیف، لکھوں کا لوگ شہید ہو گئے بے گناہ، وہ تو دہشت گرد نہیں تھے۔ تو اس نے ایک جملہ کہا تھا، they were going to finish our culture around the globe، کہ یہ روئے زمین پر ہماری تہذیب کو ختم کرنے جا رہے تھے۔ اگر ان کی تہذیب اس ریاست میں بھی نافذ ہو جاتی، پھل پھول جاتی، تو لوگ ہمیں چھوڑ کر ادھر چلے جاتے، ہماری تہذیب دنیا سے سمٹ جاتی، ختم ہو جاتی۔ تہذیب سے مراد وہی طرز زندگی ہے نا، کہ اگر قرآن و سنت کے مطابق جیے تو تہذیب اسلام ہے، اس سے ہٹ کر جیے تو تہذیب آج کل اس کا سربراہ امریکہ ہے۔ تو اس نے کتنی صاف گوئی سے کام لیا کہ ان کا انداز اور ان کا طریقہ کار ہمارے طریقے زندگی کو ختم کرنے والا تھا، ہم نے اس لیے انہیں ختم کیا، لیکن وہ ختم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حق کو اللہ ختم ہونے نہیں دیتا۔ اتنا سارا خرچ کرنے کے، اتنا سارا زور لگانے کے بعد پورے افغانستان میں ایک کابل شہر پر مشکل سے کنٹرول کیا اس نے، جس پر اب وہ بھی چھوٹ رہا ہے کہ اب کابل میں بھی اس پر حملے ہوتے ہیں۔ تو کیا فتح کیا؟ جب فتح کر لیا تو پھر وہاں ٹھہرتا کیوں نہیں، بیٹھتا کیوں نہیں، اس کے ساتھی بھاگ کیوں رہے ہیں چھوڑ چھوڑ کر؟ خیر یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن میرا اپنا یہ اندازہ اور تجزیہ ہے کہ یہی ابتدا ہے جو غزوۃ الہند پر منتج ہوگی۔ اسی سرزمین پر مار کے حق و باطل بپا ہوگا، اسی سرزمین پر وہ مجاہد اس جہاد میں شرکت کریں گے جو بلا حساب جنت میں جائیں گے، اور یہی سرزمین فتح و کامرانی کی سرزمین ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، اور اسے الہند قرار دیا ہے۔ کشمیر یا پنجاب یا پاکستان نہیں، بر صغیر پورے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شامل فرمایا ہے۔ اس لیے یہ چھوٹا سا میدان جنگ نہیں ہوگا، نہ چھوٹی جنگ ہوگی نہ چھوٹا میدان ہوگا۔ تب تک کے لیے کیا کیا جائے؟ ایک اصول ہے، ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، جو کام آپ سارا کر نہیں سکتے وہ سارا چھوڑ مت دیں۔ ایک کام سارا نہیں ہو سکتا تو جو ہو سکتا ہے اس کی آپ مکلف ہیں، وہ ضرور کیا جائے۔ اس کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ موجودہ الیکشن میں الاخوان بھی بحیثیت جماعت کسی ایک سیاسی پارٹی کو مدد کرے، اسے ووٹ بھی، تاکہ کل شاید ہم اس پوزیشن میں ہوں کہ اگر وہ 10 برائیاں کرتے ہیں تو ہم ان سے کہیں کہ 10 نہیں کرو، 9 کر لو، ایک تو چھوڑ دو۔ ایک تو ہوتا ہے کسی سے نیکی کا منوا لینا، لیکن اگر کوئی نیکی پہ قائل نہیں ہوتا اور وہ 10 برائیاں کرتا ہے، اس میں سے ایک چھوڑ دیتا ہے، تو یہ بھی ایک کامیابی ہے اور ایک یہ بھی اللہ کا ایک انعام ہے۔ اور اسی طرح سفر شروع ہوتا ہے کہ برائی ایک ایک کم ہوتی ہے، جہاں سے برائی کم ہوتی ہے وہاں نیکی آ جاتی ہے، جہاں سے نیکی اٹھتی ہے وہاں برائی آ جاتی ہے۔ اگر ایک برائی کم ہوگی تو ایک نیکی بھی بحال ہوگی۔ تو پچھلی محفل میں ضلعی امراء حضرات تھے، ڈویژن کے امراء حضرات تھے، صوبائی امراء حضرات تھے، وسیع شورا تھی، اس میں یہ طے ہوا تھا کہ الحمدللہ ہم اجتماعی طور پر کسی ایک پلڑے میں اپنے ووٹوں کا وزن رکھیں گے، وہ بہت ہیں یا تھوڑے ہیں، لیکن الحمدللہ پورے ملک میں الاخوان موجود ہے۔ آج اسی کے لیے کافی دیر بات ہوتی رہی۔ ملکی صورتحال ابھی تک ایسی واضح نہیں ہے کہ ہم یہ فیصلہ کر پاتے کہ ہم اپنا وزن کس پلڑے میں رکھیں۔ ابھی تک اتحاد بھی تبدیل ہو رہے ہیں، بن بھی رہے ہیں، ٹوٹ بھی رہے ہیں، سیاسی جماعتیں بھی پینترے بدل رہی ہیں، کون کس جگہ کھڑا ہے، ابھی تک یہ صورتحال واضح نہیں ہو پا رہی۔ کچھ جماعتیں
کے بارے ہے کہ انہیں حکومت نے کھڑا کر دیا. ابھی حکومتیں بھی کھڑی کرتی ہیں, خود مسلم لیگ کو بھی تو کسی حکومت نے ہی کھڑا کیا تھا, ورنہ تو ختم ہو چکی تھی. اسی طرح ساری جماعتوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی طاقت, کوئی نہ کوئی قوت ہوتی ہے تو وہ جماعتیں بنتی ہیں, آگے آتی ہیں, اقتدار میں آتی ہیں. بات صرف یہ ہے کہ کس سے کوئی رائے برابر بھلائی کی توقع رکھی جا سکتی ہے. لیکن یہ بات بھی تب واضح ہوگی جب جماعتوں کی پوزیشن واضح ہوگی. ابھی تک جماعتوں کو نہ اجلاس کرنے, جلسہ کرنے کی اجازت ہے, نہ بیان دینے کی اجازت ہے, نہ بات کرنے کی اجازت ہے. جب لوگ میدان میں آئیں گے, اپنی بات کریں گے, پھر ٹوٹ پھوٹ جو ہے یہ ختم ہوگی. ابھی بات اتحادوں کی ہوتی ہے لیکن ہوتا افتراق ہے. بات ہو رہی ہے کہ اتحاد کریں گے لیکن ابھی تک جماعتیں ٹوٹ رہی ہیں. مسلم لیگ کو توڑ کر قائد اعظم مسلم لیگ بنی. اب اس جو ان کا صدارتی الیکشن ہوا اب اس میں اس کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے. اب وہ اعجاز الحق صاحب الگ ہو گئے, وہ کہہ رہے ہیں ہم ضیاء الحق لیگ بنائیں گے. تو یہ صورتحال باقی پارٹیوں میں بھی ہے. اسی طرح پیپلز پارٹی سے بھی کچھ لوگ الگ ہو گئے. پہلے سندھ والے کچھ گنوا بھٹو والے الگ تھے, اب سرحد میں شیرپاؤ صاحب الگ ہو گئے. یہی صورتحال باقی پارٹیوں کو بھی پیش آ رہی ہے. اس کے ساتھ دینی اتحاد بھی بن رہے ہیں. لیکن بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ تمام سیاسی پارٹیوں کے پاس اپنے منشور ہیں, انہیں ہم غلط کہیں یا صحیح مانیں, لیکن ان کے پاس کچھ پوائنٹس ہیں, وہ جھوٹے کریں لیکن وعدے تو ہیں ان کے پاس کہ ہم اقتدار میں, ہم یہ کریں گے, ہم یہ کریں گے, ہم یہ کریں گے. دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے دینی جتنے رہنما ہیں, کسی دینی جماعت نے آج تک یہ پروگرام نہیں دیا کہ ہمارا یہ اتحاد کن بنیادوں پر ہے, ہمارے متحد ہونے کے کون سے 4 5 10 نکات ہیں جن پر ہم متحد ہیں, اور اگر اللہ ہمیں اقتدار میں لے آیا تو ہم معاشیات میں کیا تبدیلی کریں گے, تعلیمات میں کیا تبدیلی کریں گے, عدلیہ میں کیا تبدیلی لائیں گے, سیاسیات میں کیا تبدیلی کریں گے. ایک نقطہ اتحاد کون کون سی باتیں ہماری, کیا پلیٹ فارم ہے, ہم کریں گے کیا, کرنا کیا چاہتے ہیں, وہ ہو سکے گا یا نہ ہو سکے گا یہ تو رب جانے, لیکن یہ تو طے ہونا چاہیے کہ آپ کیا کریں گے. دکھ کی بات یہ ہے کہ ایسی کوئی بات کسی دینی اتحاد یا دینی جماعت کی طرف سے منظر عام پر نہیں ہے, جس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ محض اسلام کے نام پر, محض اللہ کے نام پر ووٹوں کی امید رکھنا میرے خیال میں زیادتی ہے. اسلام کے نام پر آپ نماز کی اپیل کریں, اسلام کے نام پر آپ لوگوں کو زکوٰۃ دینے کی اپیل کریں, اسلام کے نام پر آپ لوگوں کو مسجد بنانے کے لیے کہیے, اسلام کے نام پر آپ لوگوں کو مدرسہ بنانے کے لیے کہیے, وہ ضرور آپ کی بات سنیں گے. اسلام کے نام پر وہ آپ کو اسمبلی میں ووٹ نہیں دیں گے, چونکہ وہ اسمبلی اسلام کے لیے نہیں, وہ سمجھتے ہماری ضروریات اور ہماری پریشانیوں کو کم کرنے کے لیے بن رہی ہے. ہماری کس پریشانی کا کیا حل وہ اسمبلی ہمیں دے گی. جب بات حکومت کی آتی ہے, اسمبلی کی آتی ہے, تو عام آدمی کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں مہنگائی کے نیچے پس رہا ہوں, آنے والی اسمبلی مہنگائی میں کس طرح کمی کرے گی, کیا کمی کرے گی. مجھ پر نت نیا ٹیکسوں کا بوجھ بڑھ رہا ہے, ملازمتیں کم ہو رہی ہیں, بے روزگاری کا جو جن ہے, افریت ہے, منہ کھولے کھڑا ہے. تو آنے والی اسمبلی کو بے روزگاروں کے لیے کیا لائے عمل تلاش کرے گی. بچوں کی تعلیم جو ہے وہ اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ عام آدمی کے لیے بچوں کو پڑھانا ممکن نہیں رہا. سکولوں کی فیسیں, کتابوں کی قیمت, اور اس کے ساتھ صبح شام ایک گاڑی چاہیے, ایک ڈرائیور چاہیے, چھوڑنے جائے, لینے جائے. کوئی غریب گاڑی پہ, کسی کے پاس گاڑی نہیں تو پھر وہ رکشہ پہ جاتا ہے, کوئی موٹر سائیکل پہ جاتا ہے, کوئی غریب کسی نے ٹانگا لگوا رکھا ہے, لیکن یہ مصیبت ہر ایک پہ سوار ہے. تو اس کا حل کیا ہوگا؟ کیا ہر محلے میں سکول بن جائیں گے, ان سب کا نصاب ایک ہوگا, سب کا تعلیمی معیار ایک ہوگا, کسی کو فکر نہیں ہوگی جہاں بچہ چاہے پڑھا لے, ایسا کوئی پروگرام ہے؟ تو ووٹ جو ملیں گے میری ذاتی رائے میں وہ اس طرح کے پروگراموں پہ ملیں گے. لوگ اس پہ ووٹ دیں گے کہ یہ باتیں صحیح ہیں اور ان لوگوں کو ہم ووٹ دیں تاکہ کل یہ ان میں سے 100% نہ کریں, 10% تو کر جائے.
میری گزارش دینی زعماء سے اور دینی جماعتوں سے آج بھی یہی ہے کہ آپ خدا کے لیے کوئی مثبت پروگرام بنا کر لوگوں کے سامنے رکھیں. ہمیں الیکشن میں نہیں آنا، ہمیں کوئی سیٹ نہیں لینی، ہم اسمبلی میں نہیں جا رہے، لیکن ہم ووٹ تو ضرور دیں گے. جب ہم ووٹ کاسٹ کریں گے تو اس اسمبلی نے جو کچھ کیا اس میں ہماری حصہ داری بھی ہوگی، اور ہم چاہیں گے کہ وہ اچھا کرے. الحمدللہ اس میں ہم اپنی بھرپور کوشش کریں گے کہ وہ بہتر کرے. اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے یہ تو اللہ کو معلوم ہوگا. اس بدلتی صورتحال پر شورا نے سیر حاصل بحث کی، احباب نے بڑی آزادی اور بڑی فراخ دلی سے اپنی اپنی آراء پیش کی. کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ شورا پر فیصلہ مسلط کیا جائے. اگر فیصلہ شورا پہ مسلط کیا جائے تو پھر اس شورا کے ہونے کا کوئی مقصد نہیں رہتا، اور کسی کی بات دل میں رہ جائے تو اس سے پوچھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. جو جس کے جی میں ہے اس نے بلا تکلف کہا. بلاخر ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ فی الحال آج ہم فیصلہ نہیں کرتے. اگر ہفتے بھر میں 10 دنوں میں 15 دنوں میں صورتحال واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ آج ساتھی گلگت سے لے کر کراچی تک اور بلوچستان سے لے کر لاہور تک پشاور تک سارے ساتھی جمع تھے، اکثر ساتھی بیشتر افراد حاضر تھے، تو شاید سب کے لیے ہر ہفتے بعد یا 10 دن بعد آنا ممکن نہ ہو. تو سب نے یہ بوجھ میرے ناتواں کندھوں پہ رکھا کہ آپ صورتحال دیکھ کر فیصلہ کر دیجئے. آپ چاہیں تو چند لوگوں کو بلا کر ان سے مشورہ کر لیں، ضروری سمجھیں تو سب کو بلا لیں، نہ ضروری سمجھیں تو آپ فیصلہ کر دیں، اس کے مطابق انشاءاللہ عمل ہوگا. یہ شورا کا فیصلہ یہ ہے، آپ سب کو بھی قبول ہے تو انشاءاللہ العزیز آپ دعا بھی کیجئے گا کہ اللہ ہمیں بہتر فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر بہتر نتائج مرتب فرمائے. پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اپنی عبادات پہ توجہ مرکوز رکھیے، اور اس طرح کے خط نہ لکھا کریے کہ تہجد چھوٹ گیا دعا کیجئے، نماز چھوٹ گئی دعا کیجئے. یہ دعا سے نہیں، یہ ارادے پر اللہ عطا فرماتا ہے. جب آپ طے کر لیں گے کہ مجھے نہیں چھوڑنا تو انشاءاللہ نہیں چھوٹے گا. ہمارے ایک بزرگ ساتھی تھے حکیم خدا بخش اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ نماز پڑھنے کے لیے ضد کرنا پڑتی ہے کہ میں پڑھوں گا، ورنہ نہیں پڑھی جاتی. اور ان کی بات صحیح تھی. عبادت کے لیے بھی اپنے آپ کے ساتھ ضد کرنا پڑتی ہے کہ مجھے ذکر بھی کرنا ہے، مجھے بر وقت نماز بھی ادا کرنی ہے، مجھے تہجد بھی پڑھنا ہے. اپنی کوشش پوری کرنی چاہیے، پھر جو انسانی کمزوریاں ہیں غلطیاں ہیں ان کو وہ درگزر فرمانے والا ہے. عبادات کے ساتھ سب سے پہلے پوری کوشش کیجئے کہ اپنے آپ پر اسلام نہ کریں. کم از کم الاخوان کا کوئی رکن سود نہ کھائے. میں 58 سے آج تک انکم ٹیکس ادا کر رہا ہوں. اللہ کا یہ احسان ہے مجھ پر کہ میری پوزیشن 58 میں بھی یہ تھی کہ میں انکم ٹیکس ادا کرتا تھا. میرے کاروبار میں اللہ نے برکت دے رکھی تھی، لیکن الحمدللہ میرا اکاؤنٹ تب سے آج تک بلا سودی چل رہا. کبھی میں مقروض بھی ہو جاتا ہوں، کبھی میرا اکاؤنٹ بہت زیادہ بھی ہو جاتا ہے. کاروبار میں تو اس طرح ہوتا ہے، رقم آ جاتی ہے، رقم چلی جاتی ہے. لیکن اللہ کریم کا یہ احسان ہے کہ تب سے لے کر آج تک الحمدللہ میرے اکاؤنٹ پر ایک پائی سود نہیں ہے، بلکہ مجھ سے سروسز چارجز لیتے ہیں بینک والے کہ تم سود تو لیتے نہیں ہو، لہذا ہمیں سروسز چارجز دیا کرو. میں ہر سال کچھ رقم مجھ سے وہ کاٹتے ہیں سروسز چارجز میں. لیکن سود لینے والے میرے دوست جو سود لیتے ہیں اپنی رقم پر، وہ میری گاڑی کو ہاتھ دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی وہاں تک لفٹ دے دو. مجھ پر اللہ کا احسان ہے الحمدللہ، اس نے مجھے سود خوروں کا محتاج نہیں کیا، وہی میرے محتاج ہوتے ہیں. اللہ برکت دے دیتے ہیں، رازق اللہ ہے. اور رزق حلال عبادت کی بنیادی شرط ہے. اگر رزق حلال نہیں ہوگا، مشتبہ ہو جائے گا تو عبادت چھوٹ جائے گی. اس لیے کہ گوشت کا وہ ٹکڑا نبی کریم فرماتے ہیں نبت من السحت،
گوشت کا وہ ٹکڑا جو رزق حرام سے بنے گا النار اولا بہی، اسے دوزخ کی آگ ہی سزاوار ہے۔ حرام کا لوتھڑا جنت میں نہیں جائے گا۔ کچھ ایسے جنتی بھی ہوں گے جن کے گناہ تو اللہ کریم معاف فرما دیں گے، لیکن جسم پر گوشت جو حرام کا ہوگا انہیں جہنم بھیجیں گے، سارا جلے گا، نیا عطا کر کے جنت بھیجیں گے، حرام کا گوشت جنت میں نہیں جائے گا۔ رزق کے معاملے میں حلال پہ قناعت کیجئے، دیانتداری شعار بنائیے، کم از کم سود تو چھوڑ دیں۔ کوئی ایک رکن دین کا، کوئی ایک بات اسلام کی کسی پہ تو جم جائے۔ کوشش کریں بچوں کو دنیاوی تعلیم دلوائیں، لیکن ساتھ انہیں دین بھی بتائیں۔ اتنا دین تو سیکھ لیں کہ بچے کو فرائض کے بارے بتا سکیں، واجبات اور سنت کے بارے بتا سکیں۔ یہ تو والدین پر فرض ہے، فرض کا جاننا فرض ہے، سنت کا جاننا سنت ہے، واجب کا جاننا واجب ہے۔ اگر نظام تعلیم میں یہ بات نہیں ہے تو اتنا دین تو خود بھی سیکھیں کہ فرض کا جاننا خود آپ پر فرض ہے تو فرائض کو تو جانے، سنت کا جاننا سنت ہے تو سنت کو تو جانے، واجب کا جاننا واجب ہے تو اسے جانے تو صحیح۔ جو آپ جانتے ہیں کم از کم وہ بچوں کو ضرور بتائیں، اور اپنے آپ کو بچوں کے سامنے مثال بنائیں کہ وہ آپ کو دیکھ کر اسلام پر عمل کر سکیں۔ جہاں آپ چھٹیاں کریں گے وہ آپ ایک چھٹی کریں گے، وہ 3 کریں گے۔ کہ بچے کے لیے دنیا میں بہترین انسان اس کے والدین ہوتے ہیں۔ وہ سب عورتوں سے اعلیٰ عورت اپنی ماں کو سمجھتا ہے، سب مردوں سے اعلیٰ بندہ اپنے باپ کو سمجھتا ہے۔ تو اپنی مثال بن جائیں گھر میں، اللہ کرے یہ دیے سے دیا جلتا چلا جائے، اور اس خواہش، اس آرزو پر کہ اسلام کی تصویر زمین پر قائم رہے، اور یہ قائم رہے گی انشاءاللہ۔ یہ ہماری محتاج نہیں، ہم اس کے محتاج ہیں۔ خدا نہ خواستہ ہم چھوڑ دیں گے، وہ کسی اور کو توفیق دے دے گا۔ اسلام کو رہنا ہے اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے نبی کا وعدہ ہے، اور جب اسلام نہیں ہوگا پھر زمین آسمان بھی نہیں ہوں گے، پھر دنیا بھی نہیں ہوگی، پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔